اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن خوشی اور رونق کے لیے بنایا ہے۔ مسلمان اس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، محبت کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، خوشیوں کا اظہار ہے۔ دیکھیں، اور ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عید تو بہت بوریت کا ٹائم ہے، اور ہاں اس سے اچھا تو عام دن ہے، کام تو کر لیتے ہیں بندہ، کوئی کام ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں تو یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں نعمت میں دی ہے۔ الحمدللہ اتنا خوبصورت دن ہے کہ عید کی خوشیاں ہمیں دکھائی ہیں، تو ہم اس میں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس دن کو گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ نیا چاند جو ہے عید کا آسمانی اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال کو مطلب چاند کو دیکھتے تو یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا، سلامتی والا اور اسلام والا بنا دے۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے آداب سکھائے ہیں ہمیں۔ عید کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خالص نیت کرنی چاہیے، جیسے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں کہ عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لیے غسل کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کی بو دور ہو جاتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے، ایک دوسرے کو اچھا احساس محسوس ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عید کے دن غسل فرماتے تھے۔ عید کے دن خوشبو لگانی چاہیے لیکن صرف مردوں کو، اور ایسا ہے کہ اگر عورت لگانا چاہیں تو مسجد جانے سے پہلے نہیں لگانی چاہیے، اور واپس آ کے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے، کسی نہ محرم نے نہیں آنا، تب آپ خوشبو کو ضرور لگا سکتے ہیں اپنے شوہر کے لیے انشاءاللہ، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صفائی اور نظافت کی انتہا خوشبو پر ہوتی ہے، اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہیے، یہ خاص مردوں کے لیے ہے۔ انسان اگر استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اور عید کی خوشی پر اظہار مسرت بھی۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو مطلب خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے 948۔ الحمدللہ نمازیوں سے مصافحہ کرنا چاہیے اور عید کی مبارکباد دینی چاہیے۔ دل کی خوشی کے اظہار اور عید کی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے مصافحہ کرنا اور اپنے بھائیوں کو مبارکباد دینا، اور یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ منا و منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے کثیر روایات ملتی ہیں، یہ آپ تمام المنہ کی بک ہے 355 پیج نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں گھر سے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں لازمی کھایا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے 953 میں۔ عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے، اور نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا چاہیے۔ عورتوں کو عید کی نماز میں لے کر جانا چاہیے، اور بچوں کو بھی عید کی خوشیوں میں عید کی نماز میں عیدگاہ لے کے جانا چاہیے، اور عید کی خوشیوں کو شعور دلانا چاہیے۔ نئے کپڑے پہنانے چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی لے جانا چاہیے جو ابھی نماز ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں اور عید کی خوشیوں کا ان میں شعور پیدا ہو سکے۔ عیدگاہ پہنچنے تک اونچی آواز میں تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے، یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ روایت ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں پہنچتے، حتیٰ کہ نماز مکمل کر لیتے۔ جب نماز مکمل کر لیتے تو تکبیر کہنا ختم کر دیتے۔ تکبیرات کے الفاظ درج ذیل ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ یہ بھی ادا کر سکتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ،
اور نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے. عزیز و اقارب سے ملنا چاہیے. عید کے دن صلح رحمی کرنا ہر وقت واجب ہے، لیکن عید کے دن بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ عزیزوں کے دل خوشی اور مسرت سے بھر جائیں. خاص طور پر چھوٹے بچوں اور عورتوں کو تحفے دینے چاہیے، ہمسایوں سے خوشیاں بانٹنی چاہیے، ہمسایوں کی طرف کھانا بھیجنا چاہیے، ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، بچوں کو ضرورت مند بچوں کے پاس لے جانا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، انہیں نئے کپڑوں کے تحائف دینا، مال پیش کرنا. یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور سرور سکون داخل کر دیتا ہے، سرور ملتا ہے ایک، اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے. پھر یہ کہ چھوٹے بچوں کو عید کی خوشیوں کو شعور دلانے کے لیے مباح کھیلوں، تفریح گاہوں اور پارکوں وغیرہ میں لے جانا چاہیے. انہیں جدید کھلونے بھی دلوانے چاہیے تاکہ انہیں عید کے دن اور عام دنوں میں فرق محسوس ہو اور وہ عید کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نافرمانیوں سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے. عید کے دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ مباح سے حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے خواتین کا زینت کا اظہار کرنا، میوزک سننا، لہو و لعب کے کاموں میں مصروف ہونا اور ایسے کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. کتنے حرام کام ہیں جو اس دن انجام دیے جاتے ہیں اور کتنی ہی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. عید کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو نہیں دیا کہ ہم اس دن میں عیاشیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ اس دن تو اپنے رب کو منانے کا ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارے رب نے ہم پر احسان کیا، اتنی بڑی خوشیوں کا دن ہمیں دکھایا. عید کے دن کتنے نیکی اور بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، کرنے چاہیے. صلح رحمی کے کام عید کے دن کیوں نہ ہوں، فقراء اور محتاجوں کے دلوں کو خوشیوں سے کیوں نہ بھر دیں. لازمی یہ کام کرنا چاہیے. ہر عقل مند مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو دنیا میں نفع مند محسوس ہوں لیکن آخرت میں نقصان کے سوا کچھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کون سی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے؟ لیکن بہت سارے لوگ نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں. اس دن ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں، قرآن پاک کو بھول جاتے ہیں. تو یہ اصل میں دیکھنے کی چیز ہے کہ کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان تھے، یا ہماری نمازیں صرف رمضان کے لیے تھیں؟ تو نمازیں اور قرآن پاک اور تسبیحات تو ہمیں عید کے دن بھی کرنا ہے نا. ایک مسلمان کو عید کے دن اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فرما برداری خوشی کی حالت میں کرنی چاہیے. جو تکلیف کی حالت میں لگ کر عبادت گزار بن جاتا ہے، اسے خوشیوں میں بھی رب کی اطاعت کرنی چاہیے. دیکھیں نا، ہم جب کبھی ہم پہ مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہم کتنا رب کے آگے سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف میں ہماری دعا کو سن لے، ہمیں سن لے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو شامل رکھیں، اپنے رب کو نہ بھولیں. ہم اپنے اسی رب کو بھول جاتے ہیں جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اتنی خوشیوں کا دن دکھایا. الحمدللہ. تو ہم نے اس عید پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا انشاءاللہ. خواتین کے لیے عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد بن سیرین نے روایت کیا ہے کہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردہ والیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. انہوں نے کہا کہ حدیث میں ملتا ہے پردہ والی دوشیزائیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں. بخاری کی روایت ہے، ہمیں 981 میں پتہ چلتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے، حائضہ ہیں، تو وہ بھی گھر میں نہ رکیں، وہ مسجد میں جائیں، جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں، مگر نماز نہ ادا کریں کیونکہ وہ نماز کی پابندی میں ہے کہ نماز نہیں ادا کر سکتی. عیدگاہ سے واپسی کیسے ہوگی؟ عیدگاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کیا جائے گا، یہی سنت ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے. بخاری کی روایت ہمیں ملتی ہے 986 پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. راستہ تبدیل کرنے کی چند حکمتیں یہ ہیں. اس میں اسلامی شعائر کا اظہار ہے. دونوں راستے قیامت کے دن نمازی کے حق میں گواہی دیں گے. منافقوں اور یہودیوں کی غیظ و غضب دلانا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ دونوں راستے کے لوگوں سے اسلام کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک راستے سے گزرے، لوگ ملے، اسلام کیا. ہم دوسرے راستے سے گزریں گے اور زیادہ لوگ جو ہمیں ملیں گے، ہم اسلام کریں گے، یوں لوگوں سے انٹریکشن زیادہ بڑھے گا. اس میں لوگوں کو تعلیم دینا مقصد ہے. محتاجوں پر صدقہ کرنا ہے یا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے انشاءاللہ.